محترم ناظرین، میرے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی مذہب، کوئی دھرم اگر پھیل رہا ہے تو وہ سچا مذہب دین اسلام ہے۔ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ کیا اسلام کسی پر دباؤ ڈالتا ہے؟ لوگ کسی کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں اسلام جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کر اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی ایسی دی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تھوڑی سی بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے اور اگر باپ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ باپ قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک پڑوسی کا خیال رکھنے کو کہا کہ اگر تم اپنا گھر اپنے پڑوسی کے گھر سے اونچا بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پڑوسی کی اجازت لے لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اونچا گھر بنانے کی وجہ سے تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔ وہ نبی کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ نبی کسی پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، ان کی پاک زندگی کو برائی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رام گیری نام کا ایک ڈکر، ایک سور، ایک کتے کی اولاد، ایک حرامی، ایک آتنکوادی پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ہمارے نبی کی پاک زندگی کو برائی کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اور یہ حرامی سور اپنے آپ کو سادھو سنت کہتا ہے۔ ارے سادھو سنت تو وہ ہوتے ہیں جو دشمنیاں ختم کرتے ہیں، دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ سادھو سنت تو وہ ہوتے ہیں جو امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ سادھو سنت تو وہ ہوتے ہیں جو اچھائی پھیلاتے ہیں، برائی مٹھاتے ہیں۔ سادھو سنت تو وہ ہوتے ہیں جو امن اور شانتی قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ حرامی سور اپنے پورے بھاشن میں اسلام اور مسلمانوں کی برائیاں کر رہا ہے۔ اور ہمارے مہاراشٹر کی سرکار اس جیسے نفرت پھیلانے والے سادھو کو، اس جیسے آتنکوادی کو سزا دینے کے بجائے اس کی تعریف کر رہی ہے، پھولوں سے اس کا سواگت کر رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے مہاراشٹر کی حکومت کا انصاف۔ اسلام یہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے دھرم کے بارے میں تم برا بھلا کہو، کسی کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تم برا بھلا کہو۔ یہ ہرگز اسلام نہیں سکھاتا۔ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک مسلمان کسی کے مذہب کو برا بھلا کہہ رہا ہو، کسی کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہو۔ اسلام یہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ کسی پر تم ظلم کرو، اسلام یہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ تم کسی پر زیادتی کرو، لیکن اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کر رہا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤ۔ اسی لیے امن اور شانتی قائم رکھنے والے میرے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں، اگر آپ کا ضمیر، آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس سادھو نے جو کیا بہت غلط کیا، تو اس کے خلاف آواز اٹھائے، چاہے آپ کسی بھی دھرم کے ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کی ایک تہذیب ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، اس کا ثبوت دیں۔ انت میں ہم یہی کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے۔ ایسا اچھا انسان نہ تو کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔